بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الشورى کی چند آیات کو سمجھیں گے۔ سورہ الشورى قرآن مجید کی صورتوں کے پانچویں گروپ کی نویں سورہ ہے۔ قرآن مجید کی 42ویں سورہ ہے۔ اس پانچویں گروپ میں 16 صورتیں، جن میں سے پہلی 13 مکی ہیں اور باقی 3 مدنی ہیں۔ اس گروپ میں 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، حروف مقطعات حامیم سے۔ سورہ شورى البتہ وہ شورى ہے کہ جس میں آغاز حامیم کے ساتھ عین، سین اور قاف سے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسی طرح اے پیغمبر جیسے پچھلے پیغمبروں پر اپنی وحی اور بعض پر کتابیں نازل کی، ہم نے آپ پر یہ عربی قرآن نازل کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ اس مرکزی بستی یعنی مکے والوں کو خبردار کریں، ومن حولہا، اور ان کو بھی جو اس کے گرد و پیش میں رہتے ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کو خبردار کریں ایک ایسے دن کے بارے میں جس میں یہ لوگ جمع ہوں گے، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، اس دن کیا ہوگا کہ بعض لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے، فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو جہنم میں آگ میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کی ایک اہم آیت ہے، آیت نمبر 13، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین، اس نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا، ما وصا بھی نوحن، جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وہی ہم نے اے پیغمبر آپ پہ کی، وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی، ان اقیم الدین، کہ تم دین پر، اس دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں کسی تفرقے میں مت پڑو، یعنی اپنی زندگی میں اس دین کو قائم کرو اور اس میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس وقت انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ یہ اس دن ڈر رہے ہوں گے جس دن ان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے اٹھایا جائے گا۔ ڈریں گے وہ مما کسبو، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جو انہوں نے غلط کام کیے، غلط رویے اختیار کیے، اس کا وبال جب ان کے سامنے آئے گا تو اس سے وہ خوف زدہ ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ نتیجہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جو حق پسند تھے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 53 سے آگے ایک ایسی بات کہ جو چلتی ہے، پھر معاف کیجیے گا، آیت نمبر 36 سے، کہ جو ایک سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے بیان کے بارے میں کہ جو سچے، دیانتدار، مخلص لوگ ہیں۔ فرمایا فما اوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ تو جو کچھ تم کو دیا گیا ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا ایک ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے
وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ کہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں، ہم یغفرون، تو معاف کر دیتے۔ کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہو، بدتمیزی کی ہو، تو وہ غصے میں تو آتے ہیں مگر پھر معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی دعوت کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا فیصلہ آپس کا مشورہ ہوتا ہے، وہ مل کر مشورہ کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور وہی ہے کہ جس کو نافذ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام طور پر اہل ایمان کے جو دو اہم وصف بیان کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے درمیان میں ایک بات کو بیان کیا کہ جو اس بات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اس کی یہ ترتیب کہ وہ جب اجتماعی معاملات میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو لازماً آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، جو بھی بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ جو بادشاہت ہے اس کی، اس میں وہی فیصلے کرتا ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جن کو وہ چاہتا ہے انہیں وہ بیٹیاں دیتا ہے، اور یہب لمن یشاء الذکور، اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جن کو چاہتا ہے ان کو وہ بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 52 میں، جو کہ بالکل آخر میں آتی ہے، کہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے ہم نے وحی کی آپ پر اے پیغمبر، روحم من امرنا، ایک وحی جو اس کی طرف سے ایک حکم کی روح تھی۔ فرمایا کہ ما کنت تدری من کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ کا وہ فیصلہ اور حکم کیا ہے جو بالکل واضح طریقے سے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ولل ایمان، اور نہ آپ ایمان اور اس کی تفصیلات جانتے تھے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، مگر ہم نے اس کو یعنی قرآن کو، اللہ کی وحی کو ایک نور، روشنی بنایا۔ نَهْدِي بِهِ مَن یشاء، ہم اس کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں جن کے لیے چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ جو وحی ہم نے آپ پر کی ہے یہ مشتمل ہے الکتاب، شریعت پر، اور ایمان اور اخلاقیات پر، جس کو کہ دوسری جگہ پہ فرمایا الحکمہ۔ الحکمہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اخلاقیات ہیں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 سے معلوم ہوتا ہے، اور یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایمان ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو اصل میں ہیں تو بہت واضح، لیکن نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، ان دونوں پر مشتمل اللہ نے جو حکمت دی ہے اس کے ساتھ الکتاب یعنی شریعت بھی دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے لیے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے پیغمبر آپ رہنمائی فرماتے ہیں ایک سیدھے راستے کی طرف، آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں ایک سیدھے راستے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔